ساتھ لے کر چلے، 100 بچے ہیں 100 کو ساتھ لے کے چلے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کا خاندان جو یہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سسر کو بھی چاہیے کہ 3 داماد ہیں، 4 داماد ہیں، 2 داماد ہیں، سب کے ساتھ یکساں سلوک، یعنی ایک کو دعوت دی دوسرے کو اگنور کر دیا، نہیں، دعوت دی تو دونوں کو دے، نہیں دینی تو دونوں کو نہ دے، ایک کو نہیں، ایک کے ساتھ ہنس ہنس کے ملے، دوسرے کو ایسے مطلب کر کے منہ پھلا کے ہاتھ ملا لیا، نہیں، دونوں کو گلے لگائے، پیار کرے، دونوں کو اہمیت دے۔ تو اس طرح اگر ایک تھوڑا ٹیڑھا بھی ہوگا تو انشاءاللہ سیدھا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا، سسر سے اس کو پیار ہو جائے گا۔ دعوت نہیں دی، دعوت کر دی گھر میں، داماد کو نہیں بلایا۔ ایک داماد کی مینٹلٹی ہے، اس کو پتا چلا کہ سسر نے گھر پہ دعوت کی ہوئی ہے، وہ چلا گیا ایسے ہی کہ مجھے پتا چلا آپ نے دعوت کی ہے، میں آ گیا ہوں۔ اب دوسرے کو پتا چلا تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو ایک کو بلایا دوسرے کو نہیں بلایا، وضاحت لینے نہیں جاتا اپنے سسر سے، بلکہ ظلم کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے یا ایسا لڑتا ہے۔ دونوں داماد کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، یہ ہے کہ جس کو جیسے کہ ایک داماد گیا گھر پہ تو اس کو اس نے دم رکھنا چاہیے کہ وہ گیا تو ٹھیک ہے، مطلب یعنی کہ کوئی بات نہیں، کوئی مطلب یعنی کہ وہی خود چلا گیا ہوگا یا کوئی دل مطلب بڑا کر کے اس نے دن کی صورت نکالے، اس کا پنگا نہ ڈالے۔ مگر یہ ہے بہت مشکل کہ داماد بغیر دعوت کے سسرال میں کھانے پہ چلا جائے، فی زمانہ تو بہت مشکل ہے، بلکہ وہ فون پر میرے کو خالی دعوت دے دلے، گھر پر بولنے نہیں آئے، اور بچے کو بھیج دیا اور دعوت بھجوا دی، خود بولنے نہیں آئے، میں نہیں جاتا۔ اگر خود جانے کا من ہے تو پھر ماں پسرا دیتی ہے، بعض اوقات کوئی طریقے سے دعوت دی، یہ کوئی طریقہ ہے کہ فون پہ دعوت دے دی داماد کو، داماد کا تو من ہوتا ہے، ابھی اس کا یہ قضیے کون چکائے گا یار؟ پھر بولتے ہیں کہ ہمارے اندر لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، محبتیں نہیں ہیں، محبتیں ختم ہو گئی، تو بیوقوف کے سرداروں تم کو محبت کرنا کہاں آتی ہے کہ تمہارے گھر میں محبت ہوگی؟ ایسے ایسے مطلب یعنی کہ چھوٹے چھوٹے خالی مطلب پنگے ڈال دیتے اور وہ مطلب خامہ کا لڑائی اپنے سر پہ لے لیتے ہو، ہر وقت بورڈ چڑھا کے رکھا کہ آ بیل مجھے مار اور مار اور مار، پھر بولتے وہ مارتا ہے مجھے، تو مارے گا نہیں تو چاٹے گا تم کو یار، پیار کرے گا بیل۔ تو اس لیے خود اپنا دل بڑا کرے، اپنا حوصلہ بڑا کرے، کوئی دعوت دے نہ دے کوئی بات نہیں، دل بڑا رکھے، وہ پھر وہ ان حدیثوں پر کون عمل کرے گا جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح کی حدیثیں ہیں جن میں یہ مضامین ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن حساب بھی آسان لے گا اور جنت میں داخل کرے گا کس کو؟ تو وہ جس میں یہ 3 باتیں ہوں۔ نمبر 1 کہ جو تجھ سے کاٹے توڑے تو اس سے جوڑے، تو جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کرے، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کرے۔ یہ تینوں مدنی پھول اگر یہ ساس سسر بہو داماد یہ آج تعویذ بنا کر لکھ کر اپنے گلے میں ڈال لیں یا فریم بنا کر اپنے گھر کے سامنے ایسی جگہ پر لگا دیں کہ ان کو نظر آتی رہے، انشاءاللہ گھر اپنے کا گہوارہ بن جائے گا۔ جنت چاہیے نا، یہ جنت پانے کے 3 مدنی پھول، جو تجھ سے کاٹے نہ، جو جس نے دعوت نہیں دی گویا تو اس نے تجھ سے کاٹا گویا تو اس سے جوڑے، جو تجھے محروم کرے، تجھے دعوت نہیں دی کوئی بات نہیں، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کرے، اس نے دعوت نہیں دی تھی کوئی بات نہیں، تو دعوت دے دے، اس نے تجھے سلام نہیں کیا تو سلام کر دے، اس نے تیری طبیعت نہیں پوچھی اچھا تو پوچھ لے یار کیا ہوا اس میں، سب تجھے ہی پوچھے، ایسا کائے کو بنتا ہے کہ سب ماں بدولت کو سلام کرے، ماں بدولت کو سب مزاج پرسی کرے، ماں بدولت کو مان دیں، تو بھی تو یار کچھ دینا، تو مان دے۔ تو جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کرے۔ پارہ 13 سورۃ الرعد آیت نمبر 21 تا 24، یہ میرے پاس جنت میں لے جانے والے اعمال جس کا مکتبۃ المدینہ میں ہدیہ 150 روپیہ اور صفحہ تقریباً 750، تو ہر اسلامی بھائی کو یہ رکھنی چاہیے اپنے پاس۔
زبردست کتاب ہے. تو پارہ 13 سورۃ الرعد آیت نمبر 21 تا 12 ارشاد ہوتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور وہ جو کہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں اور وہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کو اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے سے ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر کچھ خرچ کیا اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں انہی کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے انہی کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے بسنے کے باغ جن میں وہ داخل ہوں اور جو لائق ہوں ان کے باپ دادا اور بیبیوں اور اولاد میں اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ. تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا. تو آپ نے اس میں دیکھا نا کہ برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں. یہ پہچان ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان لوگوں کا اس میں ذکر ہے نا. اور وہ جو کہ جوڑتے اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. رشتہ داروں سے رشتہ قائم رکھنا صلہ رحمی. حضرت سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے سفر کے دوران رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر عرض کی. نکیل اونٹ کے جو رسی ہوتی ہے نا اونٹ کی رسی پکڑ کر عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے توقف فرمایا یعنی آپ رک گئے اور پھر اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا یہ ہدایت پا گیا. نے سوال پوچھنے والے کے بارے میں فرمایا کہ ہدایت پا گیا. سبحان اللہ. اس نے عرض کیا حضور آپ نے ابھی کیا ارشاد فرمایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جملہ دوہرا دیا. پھر ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کیا کرو. پھر فرمایا اونٹنی کو راستہ دو. اونٹنی روک لی تھی نا نکیل پکڑ کے.
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا